بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے تعلقات پر۔ امریکہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ ایران کے فوجی جنرل کو شہید کر دیا ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ بہت بھیانک نظر آ رہا ہے اور اس غلطی کے نتائج پتہ نہیں کون کون سے ممالک کو بھی بھگتنا پڑے۔ اس حوالہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ظفر علی راجہ صاحب، جو معروف قانون دان ہیں اور سکالر ہیں، روزانہ کی بنیاد پر نوائے وقت میں کتاب لکھتے ہیں اور ہر ہفتے اتوار کے دن ایک کالم زاویہ ظفر کے نام سے ان کا چھپتا ہے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کتاب لکھی تھی، قانون دان اقبال، جس کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور ظفر علی راجہ صاحب کے کارنامے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بادشاہی مسجد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں، تو ان تبرکات کو رکھوانے میں بھی ظفر علی راجہ صاحب کا ہاتھ ہے، ظفر علی راجہ صاحب کی کوششیں تھی۔ تو میں ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کر رہا ہوں ظفر علی راجہ صاحب کو۔ رائے صاحب، وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی رائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایرانی جنرل کو جو امریکہ نے شہید کر دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس جی، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ وہ ایران میں تو بہت زیادہ اس کی ہلاکت کی ہو رہی ہے، جو یہ اس کی ایران میں ہو رہی ہے، انتقام کا شعور اٹھ رہا ہے، اور وہ انہوں نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ۔ یعنی خطے میں کوئی نئے جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں؟ ہاں، نہیں ادھر تو نہیں ہے، لیکن وہ کچھ امریکہ کے ساتھ کرنا ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے۔ جی جی جی، یعنی یہ لازمی جو ہے ایران کے لوگ امریکہ سے اپنا بدلہ لیں گے کچھ نہ کچھ۔ ہاں جی، بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس مسئلے میں کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان غیر جانبدار رہے گا جی، نہ اس کا ایران سے بھی دوستی ہے، امریکہ سے بھی دوستی ہے، تو درمیان جو اندر کھاتے ہیں نا، وہ تو ایران کے ساتھ ہے کھڑا ہوا پاکستان۔ جی جی، لیکن باہر سے جو ہے نا وہ اس کا دے نہیں رہے، کوئی ایکشن نہیں دے رہے ہیں جی۔ جی جی، یہ ہے۔ اچھا، امریکہ کو کیا سوچی کہ انہوں نے وہاں بغداد میں آ کر حملہ کر دیا، اس جنرل کو شہید کر دیا؟ کوئی پتہ نہیں جی کیا ہوا، میں کیوں کر دیا انہوں نے ایسی بات۔ یہ صدر ٹرمپ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ تمام مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل، یہ ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے جی سارا امریکہ۔ جی جی، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے ایران سے جنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں ہاں ضرور، ہاں جی بالکل، لیکن اتنی دور سے جنگ ہو نہیں نہ سکتی جی۔ جی جی، جو ایران عراق میں اور کر رہا ہے نا جی، شام میں اور وغیرہ وغیرہ ہیں جی اسرائیل کے ساتھ، جی جی، وہ اس کے پیٹ میں درد پڑا ہوا ہے امریکہ کے۔ جی جی، یہ تھینک یو راج صاحب۔
آپ اوکے، شکریہ شکریہ. ہاں. ہماری امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گزارش ہے، مطالبہ ہے کہ امریکن حکومت اپنے دائرہ کار میں رہے، اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتوں سے دنیا میں پوری دنیا بہت سے ممالک ایک جنگی جنون کی طرف چلے جائیں اور بہت بڑی تباہی اس دنیا کے مقدر میں لکھی جا سکے. تو اگر ایسا ہوا تو یہ تمام ذمہ داری امریکن حکومت پر ہوگی. امریکن حکومت ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہے اور دنیا میں امن و ایمان سے رہنے کے لیے، امن سے رہنے کے لیے اقدامات کرے، اور دنیا میں ثالثی کروانے کے لیے بھی اپنے اختیارات، اپنی تجاویز سے لوگوں میں امن پیدا کرے، امن کے لیے لوگوں کو راہ راست پر لائے. اور میری اپنی حکومت پاکستان، ہمارے ملک پاکستان کے پرائم منسٹر اور افواج پاکستان سے اپیل ہے کہ ایران اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے تعلقات کو ثالثی کے ذریعے حل کروائیں. آپ ثالثی کے لیے دونوں ممالک کے اندر مصالحت کروانے کے لیے دونوں ممالک کے اندر اپنا ہاتھ بڑھائیں. اور میری پاکستانی عوام سے بھی اپیل ہے کہ تمام لوگ صبر و تحمل سے رہیں اور پاکستان جو کہ ایک امن کا گہوارہ ہے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے.